بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹو آج 26 جولائی 2020 کلاس 9 سبجیکٹ اردو اور آج ہمیں پڑھنا ہے خاکہ جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی بیٹو چونکہ خاکہ کے متعلق ہم نے کل پڑھا ہے کہ یہ سمجھو نذیر احمد ہمارے سامنے بیٹھا ہے ہمیں ان الفاظ سے یہ نذیر احمد کا حلیہ ہمارے سامنے آنا چاہیے فرحت اللہ بیگ صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب کا حلیہ سنیے یعنی مولوی صاحب مولوی نذیر احمد رنگ سانولا مگر روکھا رنگ سانولا مگر روکھا قد خاصا اونچا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا دوہرا بدن گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرح کسی قدر مائل فرماتے تھے کہ بچپن میں کسی قدر ورزش کا شوق تھا ورزش چھوڑ دینے سے بدن جس طرح مرمروں کا تھیلا ہو جاتا ہے بس یہی کیفیت بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھنگنا معلوم ہونے لگا تھا بیٹو کتاب پر غور سے دیکھیں یہاں ٹھگنا لکھا ہے لیکن اصل میں یہ لفظ ہے ٹھنگنا چھوٹے قد کا بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھنگنا معلوم ہونے لگا تھا اس لیے اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر دیا جاتا تھا کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ کمر میں ازار باندھنے کی ضرورت ہی نہیں توند پیٹ یعنی پیٹ باہر نکل آئی تھی لہذا ازار باندھنے کی ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا تھا اور محض ایک گرہ کو کا بھی خیال کیا جاتا تھا گرمیوں میں تہمد بریکٹ میں لکھا ہے تہبند باندھتے تھے اس کے پلو اڑسنے کے بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے اول تو کتب بنے بیٹھے تھے یعنی کتب کھڑا نہیں ہوتا ہے کتب صرف بیٹھا ہوا ہوتا ہے اول تو کتب بنے بیٹھے رہتے تھے اگر اٹھنا ہوا تو پہلے اندازہ کرتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ضرورت نے بہت ہی مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمد کے کونوں کے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے سر بہت بڑا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا جو تھوڑے رہے سے بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے چلو بیٹو اس وقت یہاں تک آپ کو ایک حلیہ سامنے آیا آپ کے آنکھوں کے سامنے آ گیا یعنی مولانا چھوٹے قد کے تھے ٹھنگنے تھے سر پر بال نہیں تھے لیکن بہت اس کا کمر جو تھا پیٹ جو تھا وہ بہت بڑا تھا یعنی قد چھوٹا تھا لیکن باڑی بڑی تھی اس لیے جب اٹھنا ہوتا تھا کھڑا ہونا ہوتا تھا تو بہت مشکل سے اٹھتے تھے اس لیے کتب کی طرح زیادہ تر بیٹھتے ہی رہتے تھے ضرورت نے مجبور کیا اٹھنے کے لیے ضرورت نے مجبور کیا تو ازار بند کی گرہ یا تہمد کے کونوں سے اڑسنے کا دباؤ توند پر ڈالتے تھے سر بہت اونچا تھا مگر بڑی حد تک اس کی صفائی کا انتظام قدرت نے اپنے اختیار میں رکھا تھا یعنی بال نہیں تھے تھوڑے بال تھے اب جو تھوڑے رہے صحیح بال تھے وہ اکثر نہایت احتیاط سے صاف کرا دیے جاتے تھے ورنہ بالوں کی یہ گکھر سفید مکیش کی صورت میں ٹوپی کے کناروں پر جالر کا نمونہ ہو جاتی تھی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ذرا اندر کو دسی ہوئی تھی سائیں اچھ بویں گنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ پھگن تھے آنکھوں میں غضب کی چمک تھی وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے بلکہ یہ وہ چمک تھی جس میں شوقی اور ذہانت کوٹ کر بھری تھی
اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جب نہ ہوگا. یعنی آنکھیں مسکراتی ہوئی تھیں. کالا جبڑا بڑا زبردست پایا تھا. چونکہ کی دہانہ بھی بڑا تھا منہ، اور پیٹ کے محیط نے سانس کے لیے گنجائش بڑھا دی تھی، اس لیے نہایت اونچی آواز میں بغیر کھینچے بہت کچھ کہہ جاتے تھے. یعنی منہ بڑا تھا، آواز میں گرج تھی، یعنی بڑی آواز تھی مگر لوچ کے ساتھ. کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہے. یعنی اصل ڈولا گھن. جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ترم بج رہا ہے. اس لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھائے جاتے تھے. ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نخنے باری. ایسی ناک کو گواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی زبان بولی چال میں بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے. گو متانو چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کسی بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی. داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال آسانی سے گنا جا سکتا تھا. کشمیری میں اسے کیا بولتے ہیں؟ کھوس. داڑھی کی وجہ قدرت نے خود فیشن بنا دی تھی. بیٹو دوبارہ اس کو پڑھو، 2-3 بار جب آپ پڑھو گے تو آپ کے سامنے مولوی نذیر احمد کی وہ شخصیت، مولوی نذیر احمد آپ کے سامنے، آپ کے آنکھوں کے سامنے آئے گا. اور بیٹو میں نے بورڈ پر کچھ مشکل الفاظ کے معنی لکھے، ان کو پڑھیے، ان کو سمجھے اور اس کے بعد دوبارہ اس اقتباس کو پڑھیے. حلیہ کا مطلب ہے شکل و صورت، لمبا درازی، لمبائی، گدرا مضبوط آدمی، مرمرا بنے ہوئے چاول، بطر، توند بڑا پیٹ، اڑسنے لٹکانا، ٹھنگرا چھوٹے قد کا. کل ہم اس کے آگے دوسرا پیراگراف پڑھیں گے. شکریہ.